ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا. بعث بے عین تھا لفظی معنی ہوتا ہے حرکت دینا، تحریک، ہلا دینا، ہلا کے اٹھا دینا. نیند سے بھی اور موت سے بھی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اور کہاں پڑھا آپ نے؟ بہت جگہ پڑھا نا یہ لفظ. جیسے قرآن پاک میں وہ نیند کے بعد اٹھنے کے لیے آتا ہے نا، سورۃ الانعام آیت 60 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. تو نیند کے بعد اٹھانے کے لیے لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ پیچھے آیا کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو یہاں اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ جگانا. پھر ہم نے ان کو جگا دیا. موت کے بعد اٹھنے کے لیے بھی بعثت کا لفظ آتا ہے والبعث بعد الموت، لیکن یہاں پر جگانے کے معنوں میں آیا کیونکہ قرآن میں یہ لفظ جگانے کے لیے بھی آتا ہے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو نیند سے جگا دیا 300 سال بعد. لنعلم، تاکہ ہم جان لیں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے ویسے ہی، تو یہاں کیسا جاننا؟ یعنی مشاہدہ یا وہ چیز وقوع میں آ جائے. ای الحزبین، کون سا دو گروہوں میں سے. حزبین کس کا تسنیہ ہے؟ حزب کا، جماعت، فرقہ. کون سا دو گروہوں میں سے احسا خوب گننے والا ہے. لما واسطے اس کے جو لبثو وہ ٹھہرے امدا بلحاظ مدت، یعنی ان کی مدت کو کون زیادہ جاننے والا ہے صحیح طور پر. اب یہ حزبین کون تھے؟ یہ دو گروہ کون تھے جن کا آپس میں جھگڑا تھا اور ان میں سے کون زیادہ صحیح بات کر رہا تھا؟ اس کے بارے میں کئی آراء کا اظہار کیا گیا ہے. نمبر 1 یہ کہ یہ کہف والے اور جس شہر میں یہ اٹھ کے گئے تھے شہر والے تھے. یعنی کہف والے ایک بات کر رہے تھے اور جو بستی والے تھے جس میں یہ جاگ کے اٹھے تھے وہ دوسری بات کر رہے تھے. ایک کچھ کہہ رہا تھا اور دوسرا کچھ اور کہہ رہا تھا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جھگڑا بستی والوں کے بیچ میں ہی تھا. بستی والوں میں دو گروہ بن گئے تھے، ایک اہل ایمان کا تھا اور ایک دوسرا تھا. تو وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ کون کتنا ٹھہرا. تیسری رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ اصحاب کہف ہی تھے اور ان کے آپس میں دو گروہ بن گئے تھے. ایک کہتا تھا اتنا ٹھہرے اور دوسرا کہتا تھا اتنا ٹھہرے. فرمایا پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا. لنعلم، تاکہ ہم جانیں. ای الحزبین، دو گروہوں میں سے کون سا احسا خوب گننے والا ہے. کس کو؟ لما لبسو، اس مدت کو جو وہ ٹھہرے. امدا مدت کے اعتبار سے، یعنی مدت کا صحیح شمار ان میں سے کون کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. نحن نقص، اصل میں ان کا جی اٹھنا اور پھر اس میں یہ جاننا اور پھر اس میں جھگڑا ہونا، کیا یہ واقعی اتنی اہم بات تھی کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے کہ یہ کتنا سوئے اور کتنا نہیں سوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جس وقت وہ دوبارہ سو کر اٹھے اس وقت وہ دقیانوس تو مرمرا چکا تھا، اور اس کے بعد اس کا وہ شرک کا جو طور طریقہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لوگ عقیدہ توحید پر تھے، ایک طرح سے اس وقت کے مسلمان تھے. یہ واقعہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد پیش آیا. یہ سب اندازیں اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن جو تاریخ میں لکھا ہے وہی بتا رہی ہوں آپ کو. یعنی تقریباً 250 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، 3 صدی میں. اب یہ ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے اندر ابھی شرک نہیں آیا تھا، یہ ابھی کافی حد تک عقیدہ توحید پر ہی تھے، لیکن ان کے عقیدے میں بگاڑ ضرور آ چکا تھا. اب وہ شہر جہاں پہلے کشمکش تھی اہل توحید اور اہل شرک کی، اب وہاں کشمکش تھی باہم اہل توحید ہی کی. اور جھگڑا کس بات پر تھا کہ جب ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے تو کیا ہم جسم سمیت اٹھیں گے یا صرف روح ہوگی؟ روح ہی سارا مشاہدہ کرے گی. بالکل ویسے ہی جیسے
مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف ہے کہ کیا معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. تو یہاں بھی کیا ہو رہا تھا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے جسموں کے ساتھ یا محض روح پر ہی عذاب ہوگا. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر جسم پہ بھی ہوتا ہے یا صرف روح کو ہوتا ہے, یا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب لوگ عقل پرست بن جاتے ہیں, ہر چیز کو عقل کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وحی الہی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں یا اللہ کی قدرت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہر چیز عقل کی روح سے نہیں پرکھی جا سکتی, کیونکہ عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہونی چاہیے. وحی الہی عقل کے تابع نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اللہ کی قدرت بندوں کی قدرت سے زیادہ ہے. تو بہرحال ان کا دوبارہ جی اٹھنا کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. کیا کہ اللہ تعالی کئی سو سال کے بعد اگر دنیا میں جسم سمیت ان کو اٹھا سکتا ہے تو قیامت کے دن سب انسانوں کو جسم سمیت اٹھائے گا.